حضرات قائدین کی موجودگی میں کچھ کہنا میں گستاخی ہے. یہ آج کا ہمارا عظیم الشان پروگرام تعزیتی قائد محترم حضرت مولانا مسعود الرحمان عثمانی صاحب شہید نور اللہ مرقدہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے، اور ہمارے مہمان خصوصی قائد نویجن قائد ضلع راولپنڈی حضرت مولانا مفتی تنویر عالم صاحب موجود ہیں، اور دیگر قیادت انشاءاللہ آپ کے سامنے مفصل خطاب فرمائیں گے. بات 38 سال کی تحریک کی ہے اور 2 منٹ وقت ملا ہے. اتنی بات کرتا ہوں کہ گستاخان اصحاب رسول جو اول روز سے ہیں، جب انہوں نے اصحاب رسول کی گستاخی کی تھی، رب العالمین نے خود میدان میں آ کے ان کا جواب دیا تھا. اللہ کے پاک پیغمبر نے بھی گستاخان اصحاب رسول پر لعنت دی تھی، اور وہ گستاخ چلتے چلتے جب پھر ایران کا انقلاب آیا اور کتابوں میں صحابہ کرام کی گستاخیاں جب عام ہوئی، 1985 میں امیر عظیمت مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جماعت کی بنیاد رکھی. اس جماعت کا نفاذ اسلام قرآن و سنت ایک اس کی منزل تھی، اور سب سے بڑی اس کے راستے میں رکاوٹ اصحاب رسول کے دشمن آئے تھے، جنہوں نے معاذ اللہ اپنی تقریر و تحریرات میں اور کتابوں میں صحابہ کرام پر تبرئے کیے تھے، صحابہ کرام پر معاذ اللہ استغفر اللہ کفر کے فتوے لگائے تھے. تو حضرت نے جماعت کی بنیاد رکھی تھی اور کہا تھا کہ جماعت کی بنیاد رکھ رہا ہوں، اور ہم آئینی اور قانونی طور پر اسمبلیوں میں پہنچ کر صحابہ و اہل بیت کے ناموس کا قانون بنوائیں گے کہ اگر کوئی بھی صحابہ و اہل بیت کی گستاخی کرے، ایسے گستاخ کی سزا سزائے موت ہو. یہ بتائیے مطالبہ جائز تھا یا ناجائز تھا؟ اور یہ آئینی تھا یا غیر آئینی تھا؟ قانونی تھا غیر قانونی تھا؟ اس سے ملک میں امن آنا تھا یا فساد آنا تھا؟ امن کی بات تھی کہ قانون بنوائیں گے. یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی گستاخی کرے ہم گستاخ کو گولی ماریں گے، نہیں کہا قانونی جنگ. انہیں شہید کیا گیا. چلتے چلتے بات 2 منٹ ہے، چلتے چلتے ہمارے آئے مولانا مسعود الرحمان عثمانی شہید رحمۃ اللہ علیہ یہی مطالبہ لے کر میدان میں ڈٹے رہے 38 سال کہ گستاخان اصحاب و اہل بیت کے لیے قانون سازی کی جائے. مگر کیا کیا جائے؟ اس ملک میں اللہ یہ ہے یہاں جو قانون اور آئین کی بات کرتا ہے، جو قانونی دائرے میں جا کر جدوجہد کرتا ہے، اس کو سزا دینے کی صورت میں کیا جاتا ہے. میرے قائد ساری زندگی حق اور قانون کی بات کرتے رہے، ان کو شہید کر دیا گیا. قاتل سمجھتا ہے حضرت جھنگوی شہید سے لے کر حضرت عثمانی شہید تک اور شہدائے لیہ سے لے کر کل کراچی میں ہونے والے شہیدوں تک 10,000 شہداء کو خاک و خون میں قربانے کے بعد وہ اپنے اس مشن میں کامیاب ہو جائیں گے کہ گلی کوچوں میں اصحاب و اہل بیت کی گستاخیاں کر لیں گے. ہم انہیں یہ کہنا چاہتے ہیں تمہاری یہ بھول ہے. حضرت عثمانی کے شہید کے جنازے میں لاکھوں مسلمانوں نے شامل ہو کر یہ بتا دیا ہے انشاءاللہ سنی بچہ صحابہ و اہل بیت کے ناموس پر کٹ کرنے کے لیے تیار ہے. آپ بھی تیار ہیں؟ انشاءاللہ ہماری جماعت کی بنیاد رکھی گئی تھی قانونی اور آئینی. انشاءاللہ ہم حضرت عثمانی شہید اور 10,000 شہداء کے خون سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ ہم اسمبلیوں میں بھی ایسے لوگوں کو پہنچائیں گے جو آپ کے مشن کو پورا کریں. ایسے لوگوں کو پہنچاؤ گے؟ پہنچاؤ گے. اللہ رب العالمین ہمیں مرتے دم تک اسی مشن کے ساتھ وابستہ رکھے، اور جب موت آئے اللہ ہمیں شہادت کی فرمائے.